بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ آپ کی پوری زندگی کو نور، برکت اور حقیقی سکون سے بھر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، صبح کا وہ وقت جب پورا عالم انسانیت گہری نیند کے آغوش میں ہوتا ہے، جب ہوائیں پاکیزہ ہوتی ہیں اور آسمان سے رب کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اس خاص اور مبارک گھڑی میں اگر آپ اپنے رب کے حضور صرف چند منٹ کا مسنون ذکر کر لیں تو آپ کا دن کیسا گزرے گا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں بلا کی برکت، چہرے پر عجیب سا اطمینان اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ دن بھر بھاگ دوڑ کے باوجود ذہنی کشمکش اور بے برکتی کا شکار رہتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق فجر کی نماز اور اس کے بعد کے ان سنہری لمحوں سے ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو حقیقی اطمینان میسر آئے، زندگی کے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جائے اور پریشانیوں کے سایہ بادل چھٹ جائے، تو آج کی یہ ویڈیو بالخصوص آپ ہی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسنون اور بابرکت اذکار پر بات کریں گے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، فجر کی نماز دین اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن اور مومن کی زندگی کا نیا آغاز ہے۔ جب انسان رات کی گہری نیند کو قربان کر کے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بستر چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی فرض نماز مکمل ہوتی ہے، ہم فوراً مصلی سے اٹھ جاتے ہیں، اپنے موبائل فونز کی طرف لپکتے ہیں یا دنیاوی کاموں کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سنہری موقع کو گنوا دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فجر کے بعد کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ کیا آپ بھی فجر کی نماز کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں یا چند منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی معلوماتی زندگی کے بارے میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے کتنے بھائی اور بہن اس بابرکت وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے یعنی صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب کائنات کے سب سے سچے اور افضل انسان نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی تو پھر اس وقت میں کی جانے والی عبادت اور ذکر الہی کی برکت کا کیا عالم ہوگا؟ فجر کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت اور دل کی صفائی کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں انسان کا ذہن دنیاوی الجھنوں اور سوچوں سے پاک ہوتا ہے اور جو کلام یا ذکر اس وقت زبان سے نکلتا ہے وہ سیدھا روح میں اتر جاتا ہے۔ اگر ہم صرف 10 منٹ نکال کر ان اذکار کو اپنا معمول بنا لے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہاں کسی خود ساختہ یا من گھڑت عمل کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان خالص مسنون اعمال کی بات کر رہے ہیں جو قرآن پاک اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان مبارک اذکار اور وظائف کو سمجھتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ کے مختصر وقت میں آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار، یعنی کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور اس کے بعد مسنون دعا
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا۔ استغفار ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ انسان جتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے اس سے جانے انجانے میں خطائیں اور کوتاہیاں سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ جب انسان صبح کا آغاز اپنے گناہوں کی معافی اور رب سے طلب بخشش کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اسے ایسے جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، آج ہم سب کسی نہ کسی پریشانی، معاشی تنگی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اگر ہم صبح سویرے ہی استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے؟ بالکل ہوں گے، بشرطے کہ ہمارا یقین مضبوط ہو۔ استغفار سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ استغفار کے بعد جو سب سے اہم اور عظیم ترین ذکر ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ صرف چند سیکنڈ کی یہ تلاوت انسان کے لیے جنت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی انسان کی حفاظت کا ایک ناخوشگوار اور مضبوط قلعہ ہے۔ جب آپ فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور کر دیا جاتا ہے، جو شام تک آپ کو شیطان کے شر، نظر بد، حاسدین کے حسد اور ناگہانی آفت و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف فتنے، حسد اور برائیاں پھیلی ہوئی ہے، کیا ہمیں اس حفاظتی حصار کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اپنے گھروں اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے نفس اور اپنی روح کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ آج ہی سے یہ عزم کریں کہ فجر کے بعد آیت الکرسی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ان آخری 3 سورتوں کی جنہیں معوذات کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ فجر کی نماز کے بعد ان تینوں سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا مسنون اور انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا کامل بیان ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت دل میں راسخ ہوتی ہے، جبکہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس انسان کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی شر سے پناہ دیتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کا کام بگڑ جاتا ہے؟ گھر میں بلا وجہ نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے یا طبیعت میں بوجھل پن رہتا ہے؟ بسا اوقات یہ چیزیں نظر بد یا جادو کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ لیا کرو۔
یہ تمہیں ہر برائی اور شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! کتنا آسان اور معجزانہ علاج ہے جو ہمارے دین نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ ہمیں کسی عامل یا نجومی کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صبح کے وقت ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کریں، یہاں ویڈیو کے ایک اہم حصے پر پہنچ کر ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ اسلامی اور معلوماتی باتیں پسند آ رہی ہیں اور آپ کی معلوماتی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید مستند اور بہترین اسلامی مواد لاتے رہیں۔ آئیے اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت الکرسی اور معوذات کی تلاوت کے بعد تسبیح فاطمہ کا نمبر آتا ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یا پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ یہ تسبیح انسان کے جسم اور روح کو طاقت بخشتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جب گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکن کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک خادم کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تسبیح پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں تھکاوٹ، ذہنی تناؤ اور بے سکونی بہت بڑھ چکی ہے۔ لوگ جسمانی قوت اور سکون کے لیے طرح طرح کی ادویات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم فجر کے بعد اس مبارک تسبیح کو پڑھیں، پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جسمانی اور روحانی توانائی پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے سے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر مسئلے سے بڑا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب انسان اس فکر کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے عجیب سا داخلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 10 بار یا 100 بار پڑھتا ہے اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دن بھر کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے زمانے میں غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے پناہ رحمت سے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم صرف چند سیکنڈ میں اس کلمے کو پڑھ کر اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اتنے بڑے اجر سے محروم رہنا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ فجر کے اذکار کا ایک اور انتہائی خوبصورت اور بابرکت حصہ درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جب ہم صبح کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہر ایک درود کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، دل کے غم دور ہوتے ہیں اور انسان کے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو آپ مختصر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کے مسنون اذکار میں سے ایک انتہائی جامع اور پیاری دعا یہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی اور خوش کرے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا وہ ہولناک دن جہاں ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس دن کائنات کا مالک اپنے اس بندے کو راضی کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے جو صبح کے وقت اس دعا کو سچے دل سے پڑھتا ہے۔ کیا آپ یہ مختصر سی دعا روزانہ پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو آج ہی سے اسے حفظ کر لیں اور اپنے صبح کے معمولات میں شامل کر لیں۔ صبح کے وقت کی ایک اور مسنون دعا جو سید الاستغفار کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سید الاستغفار کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اگر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اگر شام کو پڑھے اور رات کو انتقال ہو جائے تو بھی وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ سید الاستغفار دراصل بندے اور رب کے درمیان ایک بندھن کا نام ہے۔ اس میں بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ جب ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد اتنے عاجزانہ انداز میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو کیسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر جوش میں نہ آئے؟ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ وظیفہ یا ذکر کا مقصد کوئی جادوئی چھری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور فوراً تمام دنیاوی مسائل غائب ہو گئے۔ اسلام ایک عملی اور حکمت سے پر دین ہے۔ ہم یہ دعویٰ بالکل نہیں کرتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے یا آپ کی پوری زندگی کے تمام مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت یہ مسنون اذکار انسان کے اندر صبر، توکل، شکر اور روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کا رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان اذکار کی برکت سے انسان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، ذہن کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور زندگی کا ہر شعبہ خیر و برکت کا مظہر بن جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان اذکار کو صرف 10 منٹ میں کس طرح آسانی سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔
جب آپ فجر کی نماز کا سلام پھیریں تو سب سے پہلے 3 بار استغفار کریں اور نماز کے بعد کی مسنون دعا پڑھیں۔ اس کے بعد سکون سے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ پھر 3 بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار مکمل کرے۔ پھر 10 مرتبہ کلمہ توحید، چند بار درود شریف، رضیت باللہ ربا 3 بار اور سید الاستغفار پڑھیں۔ اگر آپ ان تمام اذکار کو توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ کا وقت لگے گا۔ کیا 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ اپنے خالق و مالک کے لیے نکالنا مشکل ہے؟ وہ رب جس نے ہمیں آنکھیں دیے، سانسیں دیے، صحت دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، کیا ہم اس کے سامنے 10 منٹ خاموشی اور عقیدت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر ہم سوشل میڈیا، موبائل اور فضول باتوں میں گھنٹوں ضائع کر سکتے ہیں تو اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی بہتری کے لیے 10 منٹ نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کریں اور شیطان کے وسوسوں پر غالب آئیں۔ شیطان ہمیشہ انسان کو صبح کے وقت سستی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ابھی بہت تھکن ہے، تھوڑا اور سو جاؤ، یا کام کا وقت ہو رہا ہے، جلدی اٹھو۔ لیکن ایک سچا مومن شیطان کے اس دھوکے کو سمجھتا ہے اور وہ چند منٹ کی سستی کی خاطر اتنی بڑی برکتوں کو نہیں گنواتا۔ اگر آپ شروعات میں 10 منٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم 5 منٹ سے شروعات کریں۔ آہستہ آہستہ جب آپ کو ذکر کی لذت اور دل کا سکون محسوس ہونے لگے گا تو آپ کا دل خود بخود مصلی پر بیٹھنے کو چاہے گا۔ خلاصہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت انسان کی روحانی اور دنیاوی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس وقت میں استغفار کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، معوذات کی تلاوت، تسبیح فاطمہ، کلمہ توحید، درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھنا انسان کو دن بھر کے شرور سے محفوظ رکھتا ہے، رزق اور کاموں میں برکت عطا کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ تمام اعمال قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں اور ان میں کسی قسم کی من گھڑت بات شامل نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں اپنا دائمی معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا منظر نامہ بدل سکتا ہے اور ہمیں وہ سکون میسر آ سکتا ہے جس کی تلاش میں انسان دنیا بھر میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آئیے اب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے غفور الرحیم، ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے سستی اور غفلت کو دور فرما۔ ہمیں صبح کے ان بابرکت لمحوں میں تیرے ذکر، تسبیح اور استغفار کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں حلال، طیب اور کشادہ برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو الفت، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا۔ اے باری تعالی، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر، نظر بد، جادو اور ناگہانی آفتوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔
اے اللہ ہماری اس مختصر سی کوشش کو قبول فرما، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔